بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ مٹھن کوٹ سے نیچے دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی شکل میں اکیلا بہتا ہوا ٹھٹھا تک جا پہنچتا ہے اور وہاں سے ڈیلٹا میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ ڈیلٹا میں تقسیم ہونے سے مراد ہے کہ یہ ٹرائی اینگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہا جاتا ہے۔ اس میدان کے جنوب مغرب کی طرف کوہ کیرتھر کا سلسلہ واقع ہے، جبکہ مشرق کی طرف تھر کا ریگستان واقع ہے۔ اس کے جنوب مغرب کی طرف میں کوہ کیرتھر ہے اور مشرق کی طرف تھر کا ریگستان ہے۔ کون سا مشہور ریگستان ہے؟ تھر کا ریگستان۔ ایک ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ دریائے سندھ کے بالائی میدان میں تھا، وہ تھا تھل کا ریگستان۔ تو دریائے سندھ کے زیریں میدان میں کون سا ریگستان ہے؟ یہ تھر کا ریگستان ہے، ٹھیک ہے۔ بالائی میدان کی طرف سندھ کا زیریں میدان بھی بہت زرخیز ہے۔ یہ اگتی سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سندھ کا جو بالائی میدان ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے، تو سندھ کا جو زیریں میدان ہے کیا یہ زرخیز نہیں ہے؟ بالکل، یہ بہت زیادہ زرخیز ہے، یہ بھی زرخیز ہے۔ یہاں پر بھی سبزیاں بھی بہت زیادہ اگتی ہیں، پھل بھی بہت زیادہ اگتے ہیں، اور یہ سبزیاں اور پھل اگانے میں مشہور ہے۔ آب پاشی زیادہ تر انہار سے کی جاتی ہے۔ انہار نہر کی جمع، یعنی فصلوں کو جو پانی ہے وہ نہروں کے ذریعے دیا جاتا ہے، لیکن نہری پانی کی کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے ٹیوب ویل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو نہری نظام ہے نا، یہ مطلب اس کا جو پانی ہے، نہری جو پانی ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ ساری فصلوں کو سیراب کر سکے، تو پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے کہ ٹیوب ویل بھی لگائے گئے ہیں۔ زیر زمین پانی کھاری ہونے کی وجہ سے بالائی میدان کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ زیریں بالائی میدان کا جو پانی ہے یہ کھاری ہے، اور اس وجہ سے یہ زمین کے نیچے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں بالائی میدان سے، تو اس کی نسبت زیریں میدان کا جو پانی ہے وہ بہت کم ہے۔ پانی کی کمی اور سیم و تھور اس میدان کے اہم زرعی مسائل ہیں۔ زرعی مسائل ہوتے ہیں جو آب پاشی کے جو مسائل ہوں، جو ایگریکلچر پرابلمز ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سیم اور تھور ایسی بیماری ہے جو زمین کے اوپر وائٹ سا شور سا آ جاتا ہے اور پھر یہ فصلیں پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کا جو زرخیز پن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ ٹھٹھا سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ ڈیلٹائی علاقہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرائی اینگل کی شکل میں اختیار کر جاتا ہے، تو وہ جو ٹرائی اینگل اختیار کیے ہوئے وہ ٹھٹھا سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دریا کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور سمندر میں گرنے سے پہلے دریا کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹا کی شکل بناتا ہے۔ یہ جو شیپ بنی ہوئی ہے، یہ اس کو ڈیلٹا یعنی ٹرائی اینگل کہتے ہیں، جس کے باعث یہ ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ سمندر، ہم نے پڑھا ہے کہ پیچھے سے جو دریا کا پانی ہے وہ ایک بہت بڑا دریا بن کر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آگے یہ ڈیلٹا ہو جاتا ہے، مطلب ڈیلٹائی فارم اختیار کر لیتا ہے، یعنی یہ ٹرائی اینگل میں برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے، اور اس علاقے کو جہاں پر یہ ڈیلٹائی شکل اختیار کرتا ہے، ڈیلٹا بن جاتا ہے، برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دریا، اس جگہ کو ڈیلٹائی علاقہ کہا جاتا ہے۔